حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ حق قرآن ہی کا تو ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ تو آج اگر سوشل میڈیا پر کوئی بندہ یہ پوسٹ کر دے کہ جس معاشرے میں سنگر جو گانا گانے والا ہے اس کو کروڑوں دیے جاتے ہیں، جس معاشرے میں کرکٹر جو کرکٹ کھیلنے والا ہے اس کو کروڑوں دیے جاتے ہیں، اور حافظ قرآن کو چند ہزار بھی دینے پہ کوئی راضی نہیں ہے، تو پھر اس معاشرے میں یا کرکٹر پیدا ہوں گے یا سنگر پیدا ہوں گے۔ تو نیچے پڑھے لکھے جاہل اس پوسٹ پہ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین بیچنے والے ہیں، یہ دین کی کمائی کھانے والے ہیں، یہ قرآن کی کمائی کھانے والے ہیں، یہ اسلام کو بیچنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ تم اجرت لے سکتے ہو، تو اب گانے پر اجرت اگر بنتی ہے کروڑوں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن پر تو پھر زیادہ حق ہے کہ اس پر تم اجرت لو، یعنی اس کی اجرت تو پھر اس سے بھی ڈبل ہونی چاہیے، کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر تمام ممالک، چاہے وہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ہوں، ان ممالک کے صدور سے لے کے، صدروں سے لے کے وزرائے اعظموں تک، اور پھر ان سے لے کر کے نچلے طبقے تک جتنے بھی لوگ ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری، جتنے بھی عہدیدار ہیں سرکاری یا غیر سرکاری، ان کی جو تنخواہیں بنتی ہیں ان سب سے بڑھ کر حافظ قرآن کی تنخواہ ہونی چاہیے، امام مسجد کی تنخواہ ہونی چاہیے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ حق قرآن ہی کا تو ہے، اللہ کی کتاب ہی کا حق ہے کہ اس پر اجرت لی جائے۔ لیکن آج کتاب کے وارث، انبیاء کے وارث، قرآن اور دین کا علم پھیلانے والے، علم مصطفیٰ اور علم دین اور علم شریعت کی روشنی کو عام کرنے والے، مساجد اور منبر اور مصلی کے وارث، ان کے ساتھ کیا اشر ہو رہا ہے کہ الٹا ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ دین بیچ رہے ہیں، الٹا ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن بیچ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی کے اس فرمان عظیم سے ناواقف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جاہل لوگ یا پڑھے لکھے جاہل لوگ یہ اسلام کی حقانیت، قرآن کی اہمیت، دین کی اہمیت سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو آج تک یہ ہی نہیں پتہ چلا کہ قرآن کی اہمیت کتنی ہے، کہ ہم نے اس کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ سنگر کو ہم نے اہمیت دے دی، کرکٹر کو ہم نے اہمیت دے دی، دوسرے شعبدہ باز جتنے ہیں ان کو ہم نے اہمیت دے دی، جتنی کھیل کھیلنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے اہمیت دے دی، ناچ کود کرنے والوں کو ہم نے اہمیت دے دی، باقی جتنے عہدیدار ہیں پاکستان اور دوسرے ممالک کے اندر، چاہے وہ اسلامی ہوں غیر اسلامی ہوں، ان کے جو مختلف ادارے ہیں، اداروں کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں، بڑے عہدے سے لے کے چھوٹے عہدے تک، یہاں تک کہ ایک مزدور، اس کی تنخواہ کے برابر بھی ائمہ مساجد کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ ایک مزدور کے برابر بھی ان کی تنخواہ نہیں بنتی۔ اور پھر ماہ رمضان کے اندر، اور پھر اسی طرح عیدوں کے مواقعوں پر، اگر کہیں کسی علاقے میں کوئی ایسا سلسلہ موجود ہے کہ لوگ علماء کی، حفاظ کی خدمت کرتے ہیں، تو اس پر بھی اب تانے کسے جاتے ہیں کہ یہ تراویح کا سلسلہ جو ہے یہ تو انہوں نے صرف اپنے پیسے بٹورنے کے لیے بنا لیا ہوا ہے، کہ تراویح کا سلسلہ تو خود حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس میں باقاعدہ جماعت شامل کی کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنی ہے۔ پھر اس میں قرآن پڑھا جانا، یہ صحابہ کرام کے زمانے سے سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج اس کو بھی تانا بنا دیا گیا کہ یہ مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے یہ سارے سلسلے شروع کر رکھے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین، قرآن، حدیث، شریعت، اسلام، اللہ کے دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو، اب جن چیزوں پر پوری روئے زمین اٹھا کے دیکھ لو، پوری روئے زمین پہ جہاں جہاں انسان بستے ہیں اور جو جو کام وہ کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری غیر سرکاری عہدیدار ہیں، مزدور ہیں، کام کرنے والے ہیں، انجینئر ہیں، وکلاء ہیں، دنیا کے کسی شعبے سے تعلق ہے ان کا، کسی شعبے سے منسلک ہیں، اور اس پر وہ اجرت لیتے ہیں تنخواہوں کی صورت میں، بھاری تنخواہوں کی صورت میں، بڑی تنخواہوں کی صورت میں، مراعات کی صورت میں، مختلف پھر اس پر مزید جسے کہتے ہیں انعامات کی صورت میں ان کو جو نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ حق قرآن ہی کا تو ہے، قرآن ہی کا تو حق ہے کہ تم اس پر سب سے زیادہ اجرت لو۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ بات کبھی کہیں کوئی بیان کر دے تو پھر اس پر بھی تانا لگایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لوگ اگر قرآن، حدیث، شریعت، دین کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، لوگ قرآن سے دور ہوتے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دور ہو رہے ہیں۔ لوگ دنیا کے ان شعبوں کی طرف رخ کر رہے ہیں جہاں پیسہ ہے، جہاں مال ہے، جہاں دولت ہے، اور قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔